السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے آپ لوگ خیریت سے ہیں؟ اس وقت ہم لوگ جا رہے ہیں کھانے وال، یہ ہمارے بڑے پیارے بھائی بلاول بھائی، چودھری صاحب، نعیم بھائی، تو وہاں ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس ہے، تو وہاں کی طرف ہم لوگ رواں دمائیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آج غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کی یوم شہادت ہے، اور اکثر لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ جو آپ لوگ اتنا یہ اس کاز کے لیے جا رہے ہیں، یہ آپ کو کہاں سے درس ملا ہے؟ آپ کو کسی مولوی نے درس دیا ہے؟ کسی پیر سے آپ نے درس دیا ہے؟ کن چکرا چپایا گیا؟ کسی اپنی روزی روٹی کی تھی کرو۔ تو ہم بڑا پیارا انہیں جواب دیتے ہیں کہ جناب ہمیں تو یہ درس قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ سے ملا ہے کہ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کا جو کیس ہے وہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے لڑا، اور پھر یہ درس ہمیں علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے ملا کہ غازی علم الدین ڈیفنس کمیٹی بنانے والی شخصیت کا نام علامہ محمد اقبال ہے۔ اور پھر جب یہ پورے بر صغیر سے چندہ اکٹھا کر کے گئے قائد اعظم کے پاس کہ جناب آپ کیس لڑیں، آپ نے چندہ لینے سے انکار کیا اور کہا کہ یہ میرے ایمان کا معاملہ ہے اور یہ اس کیس کو میں خود لڑوں گا۔ تو قائد اعظم نے کہا کہ علم الدین تو ایک باری کہہ دے کہ میں جدو گستاخ نو قتل کیتا سی تو میں ہوش وچ نہیں تھا، تو میں تمام ثبوت اور شواہد کی روشنی میں تمہیں رہا کروا دوں گا۔ علم الدین نے تاریخی جواب دیا کہ جناب والا زندگی چ پہلا کم کیتا ہے جڑا ہوش وچ رہ کے کیتا ہے۔ اینڈ دین وین علم الدین واز سینٹ ٹو دا کورٹ، تو جو تھا جج تھا وہ الو کا پٹھا انگریز تھا۔ ہی سیڈ کہ علم الدین تم نے گستاخ کو قتل کر کے قانون ہاتھ میں لیا ہے، تم نے توہین عدالت کی ہے۔ تو علم الدین جواب دیتے ہیں کہ جج صاحب جب آپ توہین عدالت برداشت نہیں کر سکتے تو ایک مسلمان توہین رسالت کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ تو یہ وہ معاملات ہیں جہاں سے ہمیں یہ اسٹرینتھ ملی۔ دین علم الدین کو جب قبر میں اتارا جا رہا تھا تو علامہ اقبال نے پہلے کہا کہ میں وصیت کی کہ پہلے مجھے اتارا جائے قبر میں، ہاں وہاں لیٹے، پھر باہر آئے، پھر علم الدین کو وہاں پر اتارا گیا۔ تو لوگوں نے پوچھا اقبال ایک ہی چکر ہے؟ تو اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ جناب یہ اور میرے اعمال اس قابل ہو نہ ہو، لیکن بروز حشر غازی علم الدین کی قبر کی جو مٹی ہے وہ گواہی دے گی۔ پھر پیر جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ اس دور کے ایسے پیر تھے جن کے سب سے زیادہ مرید ہوا کرتے تھے بر صغیر میں، انہوں نے ان کے قدم کو چوما علم الدین کے، تو لوگوں نے کہا آپ سید بادشاہ ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں میں تے قدم تا چوم رہا ہے کہ اس میرے نانے دے دین تے پہرا دیتا ہے۔ دین علامہ اقبال نے ایک تاریخی جملہ کہا کہ ایسی گلاں کرتے رہ گئے تے ترخانہ دا منڈا ہے جڑا ہے وہ بازی لے گیا ہے۔ اور پھر جب آپ جیل میں تھے تو خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ یا حضور صالح سے غریب نواز جب گئے وہاں پہ تو آپ تلاوت کر رہے تھے قرآن کی اونچی اونچی، تو آپ رکے، اتنے میں علم الدین شہید نے وہاں سے تلاوت کو جاری کر دیا زبانی۔ تو آپ نے کہا یار علم الدین تیرے بارے چ میں سنیا سی کہ تینوں صحیح بس نماز ہی آندی ہے تو تھوڑا بہت صورتیں آندی ہیں نا، یہ قرآن پاک سارا تینوں کیویں آ گیا؟ کہ تو اس نے جواب دیا کہ جناب ہم جس ہستی کی خاطر رہتے رہے ہیں اسی ہستی نے ہمیں یاد کرا دیا۔ تو یہ وہ معاملات ہیں جو کہ پھر کسی کے تابع نہیں ہوتے، کسی کے محتاج نہیں ہوتے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ جیسا جذبہ عطا کرے، اور ہم سب کو ان جیسا دلیر، غیور اور غیرت مند بنائے کہ ہم اسلام اور پاکستان کا ہر محاذ پہ دفاع کریں۔ اسلام ہمیشہ زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، اور انشاءاللہ کشمیر بنے گا پاکستان۔